تاریخ انسانی میں جتنے انقلابات آئے ہیں اس کے اثرات ملک کی حدود سے باہر نکل گئے. انقلاب ایران کے اثرات ملک کی حدود سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ بہت عمدہ سوال ہے، اس پر تو میں نے بڑی لمبی بحث کی تھی. لیکن یہ کہ میرے نزدیک ایران کا انقلاب ایک ٹرو ریولوشن نہیں ہے، حقیقی انقلاب نہیں ہے. اس معنی میں تو انقلاب ہے کہ بادشاہت ختم ہو گئی، علماء کی حکومت قائم ہو گئی، یہ تو ایک انقلاب ہے. لیکن اصل میں جو حقیقی انقلاب ہوتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی نئی آئیڈیالوجی، نیا نظریہ یا پرانا نظریہ ہو تو ری انٹرپریٹیشن کے ساتھ جدید اس کی شرح ہو، اور اس کی دعوت پر ایک پارٹی قائم ہو اور اس پارٹی کے ذریعے سے انقلاب برپا ہو. کیونکہ وہاں یہ تھا کہ جو بھی ان کے عقائد تھے یعنی شیعوں کے، اور ان عقائد ہی کی بنیاد پر علماء کا کادر پہلے سے موجود تھا، کوئی پارٹی وجود میں نہیں آئی. اور کانگلوریشن آف پارٹیز، بہت سی جماعتوں نے مل کے، جیسے ہمارے ہاں اینٹی بھٹو موومنٹ تھی، سب جمع ہو گئے اس میں، سیکولر بھی اور مذہبی بھی اور لبرل بھی اور آرتھوڈاکس بھی سب جمع ہو گئے، لیفٹسٹ بھی اور رائٹسٹ بھی. اسی طریقے سے وہاں بھی سب جمع ہو گئے تھے. اینٹی شاہ موومنٹ تھی، وہ علماء بھی تھے اور مجاہدین خلق بھی تھے، اور اس کے علاوہ وہاں پر کمیونسٹ پارٹی بھی تھی وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہ وہ تو عین وقت کے اوپر آ کر جو ہے وہاں علماء نے اسے ہائی جیک کر لیا، اس لیے کہ ان کی ایک منظم طاقت تھی. تو یہاں پر ہائی جیک کر لیا اینٹی بھٹو موومنٹ کو، جس کو کہ نظام مصطفیٰ کا بپتسمہ دیا گیا تھا، اسے فوج نے ہائی جیک کر لیا. کو بائی آرمی اینڈ کو بائی کلرجی ان ایران، کو بائی آرمی ان پاکستان، یہ دونوں بڑی پیرلل، متوازی اور ہم اثر طریقے تھے. تو اس معنی میں وہ ٹرو ریولوشن تھا ہی نہیں، وہ اسی شیعیت کے اندر ہی دھس کر رہ گیا ہے. اگر یہ واقعتاً اس سے بالا تر ہوتا، یا یہ کہ شیعیت کی بھی کوئی ایسی تعبیر کی گئی ہوتی کہ جو سنیوں کے لیے بھی ایک درجے میں قابل قبول ہو جاتی کہ ٹھیک ہے اس حد تک. تو مثلا یہ کہ خلفاء ثلاثہ کے بارے میں، اب میں جب گیا تھا ایران تو وہاں ان سے گفتگو ہوئی وہاں کے علماء سے. اب وہاں دو ہیں، ایک تو یہ سخت جو آرتھوڈاکس ویو ہے، خالص کٹر شیعہ بھی، وہ تو یہ ہے کہ وہ غاصب تھے، ابو بکر عمر عثمان غاصب. ظاہر بات ہے کوئی سنی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد کیسے تعاون ہوگا. ایک یہ ہے کہ نہیں صاحب، حقدار تو پہلے دن سے حضرت علی تھے، لیکن جب حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو گویا کہ انہوں نے اپنا حق ان کو تفویض کر دیا، تو وہ بھی خلیفہ برحق ہے. اور پھر حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ بھی خلیفہ برحق ہے. عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ بھی. اب اگر یہ ہے، اس حد تک ہم مان سکتے ہیں کہ کوئی شخص یہاں تک اگر جائے، جیسے زیدی شیعہ ہیں، زیدی شیعہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ افضل تمام صحابہ میں حضرت علی ہیں اور اصل حقدار وہ تھے، لیکن اگر وہ طے ہوا اس وقت تو امت نے ابو بکر عمر عثمان کو بھی جو کیا ہے تو ٹھیک ہے، انہیں وہ قبول کرتے ہیں. اب اس جگہ پر تو آ کر ہم جمع ہو سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے افضلیت اور مفضولیت کے معاملے میں، لیکن یہ کہ غاصب رہیں گے تو کیسے جمع ہوں گے. اب چونکہ وہ کٹر شیعیت کی بنیاد پر، چاہے بعد میں نعرے تو انہوں نے لگائے لا شیعیہ، لا سنیہ، اسلامیہ اسلامیہ، لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ، نعرے تو بڑے لگائے، لیکن چونکہ آیت اللہ خمینی صاحب کی کتابیں موجود تھیں اور ان میں جو کٹر ترین جو عقائد ہیں اہل تشیع کے وہ درج ہیں، لہذا پھر سنیوں کے لیے تو ناقابل قبول ہو گئے. تو انہوں نے کوشش کی اس ایران کے انقلاب کو کہ ایکسپورٹ کریں، اور ایکسپورٹ ہو سکتا تھا پاکستان میں یا عراق میں. ایک تو یہ کہ دونوں ملک ملحق تھے، اور دوسرے پاکستان میں بھی شیعہ اقلیت، چاہے بڑی چھوٹی اقلیت ہے لیکن مؤثر کافی ہے، اور وہاں عراق میں تو اقلیت میں اکثریت میں تھے شیعہ، 55% شیعہ ہیں عراق کے اندر. لیکن ہوا یہ ہے کہ دونوں جگہ پر بھی وہ ناکام ہو گئے. یہاں کوشش ہوئی تھی کچھ، اور اسی کے رد عمل میں پھر سپاہ صحابہ وجود میں آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے اس نام سے کوئی تنظیم موجود نہیں تھی. یہاں کے اہل تشیع نے کوشش کی تھی کہ انقلاب ایران کو یہاں امپورٹ کر لیں، لیکن یہ کہ بارہ اس کا رد عمل بڑا شدید ہوا. وہاں یہ ہوا کہ صدام حسین نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان سے کہا کہ دیکھیے صاحب، یہ جو بادشاہ تھا آپ کا ظالم بدماش، آپ بھی کہتے ہیں کہ شیطان تھا، اس نے ہم پر ایک ٹریٹی مسلط کی تھی زبردستی. یہ ہوئی تھی لیبیا کے ذریعے سے، اس لیے کہ ایرانیوں نے یہ کیا کہ کردوں کی مدد کی اور کردوں سے بغاوت کرا دی عراق کے اندر. اب اس جورس میں، اس یعنی جبر کے اندر پھر عراق نے صلح کی ایران کے ساتھ، اور ایران کا شط العرب پر ایک حق تسلیم کر لیا. ان کا جھگڑا چلا آ رہا تھا کہ یہ شط العرب جو ہے یہ کس کے حق ہے. یہ دریا جب دونوں مل جاتے ہیں، دجلہ اور فرات، تو یہ ایک بہت بڑا جو دریا بن جاتا ہے، اس میں کس کا حق ہے؟ شط العرب کہلاتا ہے. تو اس کے اوپر حق کس کا ہے؟ ایران کا ہے یا عراق کا ہے، یا دونوں کو درمیان میں سمجھا جائے تو آدھا اس کا آدھا اس کا، کیا کا؟ اس میں ایک ٹریٹی جو ہے مجبوراً عراق کو ماننی پڑی دب کر. تو اس بادشاہ نے ہم پر ظلم کیا تھا، زبردستی ہم پر ایک ظالمانہ معاہدہ ٹھوس دیا تھا، اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ کے والد ظالم تھے، انہوں نے کسی پڑوسی پر ظلم کیا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد وہ پڑوسی آ جاتا ہے کہ دیکھیے بھائی آپ کے والد نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی،
میرے گھر کا اتنا ٹکڑا جو ہے انہوں نے اپنے گھر میں شامل کر لیا تھا اپنی زمین میں. تو دیکھ لیجئے, آپ جائزہ لے لیجئے, اگر میرا مطالبہ ٹھیک ہے تو وہ واپس کر دیجیے. تو ایک شریفانہ طرز عمل تو یہ ہوتا کہ اچھا بھائی لاؤ ثابت کرو, کہاں ہے تمہارے کاغذات, لاؤ پیمائش کرتے ہیں ہمارے کاغذات کون سے ہیں, واقعتاً ہماری حد کہاں آتی ہے, تمہاری کہاں آتی ہے. ایک یہ کہ اگر نہیں, نو نیگوشیشن, بس یہ ہوا ہے کہ صدام نے کہا کہ ری نیگوشیٹ کیجئے کہ ہم پر ایک ظلم کیا گیا تھا, زبردستی کا ایک معاہدہ ہم پر ٹھوس دیا گیا تھا, اس کو ری اوپن کرے اور اس کے بارے میں جو ہے فیصلہ کرے اثر نو. خمینی صاحب نے اٹھا کر پھینک دیا, کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. گویا کہ اب یہ تو خالص نیشنلزم ہو گیا, پھر حق کی بات تو نہ رہی. لہذا گویا کہ پھر وہ جنگ شروع ہوئی ہے صدام کے ساتھ, اور پھر صدام نے چاہے وہ مغربی ممالک اور جو عرب بادشاہ ہیں اور جو امارات ہیں ان کی شہ پر جنگ کی ہے. پھر خطرہ سب کو ہو گیا تھا کہ یہ کوئی ایرانی ریولوشن جو ہے یہ کہیں ادھر بھی نہ آ جائے, عراق کی طرف آ جائے, سعودی عرب کی طرف آ جائے. خطرہ تو سبھی کو ہو گیا تھا. ایک دفعہ تو پوری دنیا میں ڈنکا بج گیا تھا. ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ, یہ موٹے موٹے جو ہے اسپیشل ایشوز ٹائم اور نیوز ویک کے شائع ہوئے تھے. تو پھر یہ جنگ شروع ہوئی اور اس جنگ کی وجہ سے پھر معاملہ جو ہے وہ گویا کہ صدام نے اپنے آپ کو بچا لیا. تو اس لیے یہ انقلاب جو ہے چونکہ یہ خالص نہ تو شیعیت کی حدود سے باہر نکل سکا اور نہ نیشنلزم کی حدود سے باہر نکل سکا, تو یہ تو در حقیقت خالص قومی قسم کی ان کی مذہبی حکومت قائم ہوئی ہے. اس معنی میں یہ ٹرو ریولوشن نہیں تھا. اور اسی لیے میں کرنا چاہتا ہوں, حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے. یہ 45 برس کے بعد امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ کشمیر کا مسئلہ واقعی ہے, ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. یہ کہاں سے رابن رافیل آئی پچھلے سال اور مسئلے کو زندہ کر کے چل دی. ہم خوش ہوئے, امریکہ نے مان لیا. حقیقت میں امریکہ کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اسرائیل بنائے, آزاد بنا کر اس کو اپنے تسلط میں لے. اس لیے کہ اگر جو پروگرام ہے, اگر وہاں پر فرض کیجئے بہت مطالبہ ہمارا مان لیا جائے, پلیبسائٹ کرایا جائے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو آزاد کشمیر سے بھی اپنی فوجیں نکالنی پڑیں گی, آپ کو گلگت اور بلتستان سے بھی فوجیں نکالنی پڑیں گی, بھارت بھی ادھر سے فوجیں نکالے گا, اور رہ جائے گا کون؟ یہ ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاج چلے گا بنجارا, وہ کون جائے گا؟ پھر تو وہی راج کرے گا جو UNO پر قابض ہے. اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس دولت کے انبار اور جو بھی ان کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایک نئے اسرائیل کی شکل دے. بہرحال ایک طرف تو بدی کی یہ قوتیں ہیں, اس کے مقابلے میں خیر کی قوت کون سی؟ خیر کی توقع کہاں سے؟ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آؤں, اب میں آپ کے سامنے وہ نوید خلافت جو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے, اگرچہ کنٹراسٹ بہت بڑا ہے, حالات اتنے خراب, خیر کی کوئی امید نہیں, کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی, لیکن یہ کہ وہ نوید خلافت سب سے پہلے تو انہی دونوں آیات کے حوالے سے, واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ لازماً اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. شر کی قوت اپنی چالیں چل رہی ہے, اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں. جو آخری نتیجہ نکلنے والا ہے وہ کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. دیکھیے جب میں آیت آپ کو سنائی, مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون؟ یہودی اور مشرک. پہلی آیت میں یہودیوں کا تذکرہ ہوا, انہیں مشرک نہیں کہا, کافر کہا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اگلی آیت میں اب آیا, اللہ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے, اس قطعی فیصلے کے ساتھ بھیجا ہے. الہدا, کتاب ہدایت, ہدایت کاملہ قرآن مجید دے کر, دین حق, نظام عدل, عدل و قسط, نظام عدل اجتماعی, سچا دین, سچا نظام دے کر بھیجا تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر, پورے نظام زندگی پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار. یہ بات تو ہو کر رہے گی, اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ حضور کی بعثت ہوئی پوری نوع انسانی کے لیے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے. اس آیت مبارکہ میں اللہ کا جس فیصلہ کا اعلان کیا گیا ہے گویا کہ ابھی وہ پورا نہیں ہوا, ہونا ہے. اسی لیے کہا تھا اقبال نے, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی, کل روح ارضی پر, کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے. اس کی پھر نوید جو اور سورہ نور میں آئی ہے, اگر آپ کے پاس یہ ہے موجود, 4 ورقہ نکال لیجئے, متن کو دیکھیے. خلافت کا وعدہ, حدیث مبارک ہے حضرت نعمان بن بشیر, یہ آیت جو ہے یہ سورہ نور کی ہے. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مسلمانوں تم میں سے جو لوگ
ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے۔ دعا کیجئے اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہم وفقنا لہذا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اگر تم یہ کر دو گے تو اللہ کے 3 وعدے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا لازماً، جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی۔ یاد کر لیجئے وہ آیت سورہ صاد کی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے حضرت داؤد حضرت سلیمان کو خلافت اور حکومت عطا کی، ایسے ہی مسلمانوں تمہیں عطا کرے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کا وہ دین اسلام جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے، اسے تمکن غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ بدل دے گا خوف کی حالت کو امن کی حالت سے۔ یہ 3 وعدے اصل میں ایک ہی ہیں۔ مسلمانوں کو خلافت عطا ہو جائے، ظاہر بات ہے دین کا غلبہ ہوگا، دین کا غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، مسلمانوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں، خوف نہیں۔ اب نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے جو اب وہ خیر کی بات چلنی شروع ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی ہے سن 5 کے اواخر میں یا سن 6 کے شروع میں، چونکہ صحابہ کرام دونوں شرطیں پوری کر چکے غزوہ احزاب میں، اپنے صبر اور مصابرت، اپنی استقامت، اپنی قربانی، اس کا پورا ثبوت دے چکے، جبکہ وہ رجلیہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہو۔ لہذا شرطیں چونکہ پوری ہو چکی، لہذا اللہ کی طرف سے اس کی جزا، اس کا بدلہ، وعدہ شروع ہو گیا پورا ہونا۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، 8 میں مکہ فتح ہو گیا، 9 میں پورے عرب کی صفائی کر دی گئی، موپنگ اپ آپریشن، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، گویا کہ پورے جزیرہ نماء عرب پر وہ نظام قائم ہو گیا، اللہ کی حکومت اور اس کے نیک بندوں کی خلافت۔ اس کے بعد کل 24 برس میں یہ نظام کہاں سے کہاں پہنچا، ترکستان کے علاقے سے لے کر اور شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر علاقہ شامل، یہاں اب اللہ کا نور جگمگا رہا ہے، توحید کا ڈنکا بج رہا ہے۔ البتہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پھر وہ یہودی سازش، آپس کا اختلاف، خانہ جنگی قدم رک گئے، نہ صرف یہ کہ قدم رک گئے، حادثہ اس سے بھی بڑا ہوا، زوال شروع ہو گیا۔ یہ جو اس کے بعد سے آج تک ہماری تاریخ ہے 1400 برس کی، اس کے لیے ایک حدیث ہے جو اس کتاب کے 4 صفحے پر درج ہے، یہ اگر آپ کو نہیں بھی ملا ہے تو جاتے ہوئے لے کے جائیے گا، یہ ہمارا ہدیہ ہے، اس لیے کہ جو مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم 2 ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا، کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی۔ جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو، کوئی متنفس نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں، ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی۔ یہاں تو ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا، یہاں تو طاقت وہ ہے، اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں بھپا ہوا ہے، اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے۔ کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا، جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل، عالم عرب کے سینے میں پیوست۔ یہی بھارت کا حال ہے، آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے، اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے۔ اس پورے کو ذہن میں رکھیے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست۔ حالات اتنے مایوس، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہیں، ان کے قبضے میں ہے، ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشن وہاں سے آتی ہیں، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں، پھر کہاں سے ہو جائے گا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کیسے پیدا کرے گا۔ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو۔ ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث، مسند احمد ابن حنبل، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون،
مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم يرفع الله اذا شاء يرفعها، تو جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے دور کی خبر دی، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا، این نبوت کے نقش قدم پر کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے یوں کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی۔ فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملکن عظم، ظالم ملوکیت، بادشاہی، محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ رواں ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے۔ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نما ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہررا ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا گنواؤں؟ حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکن عظما، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح ہے۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا دے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکن جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب چونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے اچھے بھی ہوئے ہیں، تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں، عمدہ بادشاہ۔ وہابی کون لوگ ہیں؟ وہابی اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، وہابی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے جماعت اسلامی کے لوگوں کو لوگ مودودیہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اول تو یہ لفظ کسی شکل میں بھی زبان پہ نہیں لانا چاہیے، کبھی استعارتاً کسی شخص کو معین کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ وہابی ہے۔ یہ وہ یعنی توہین ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے؟ نجد میں آج سے تقریباً 250 سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی، محمد ابن عبد الوہاب۔ انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کی اصلاح کا کام کیا، جو بھی مسلمانوں میں غلط چیزیں رائج تھیں، مشرکانہ اعتقادات، بدعات، ان کا قلقمہ کیا اور ایک تحریک شروع کی۔ اس کا پھر معاہدہ ہو گیا آل سعود کے ساتھ کہ آل سعود ایک ابھرتا ہوا قبیلہ تھا یہ، تو ان دونوں کا معاہدہ یہ ہو گیا کہ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں، اگر حکومت کو ہم قائم کر لیں تو اس کی حکومت، اس کا انتظام جو ہے دنیاوی وہ آل سعود کے پاس رہے گا، اور اس کے دینی معاملات جو ہیں وہ آل شیخ کہلاتے ہیں، وہ اب شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خاندان کے پاس۔ اس طرح یہ سعودی ڈائنیسٹی شروع ہوئی۔ پہلے نجد میں حکومت بنی، پھر انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا، تو حرمین شریفین بھی انہی کے زیر انتظام آ گئے۔ تو یہ جو ایک سلسلہ چلا ہے، تو اب ان میں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بہت اچھے کام کیے، وہاں ایک پہلو ایسا بھی تھا جس پہ اختلاف پیدا ہوا۔ انہوں نے تصوف پر بڑی شدید تنقیدیں کی، اور اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا ہوتا ہے کوئی جب بھی ریفارمر کھڑا ہوتا ہے، کوئی مصلح، تو جذبات میں آ کر بعض اوقات سخت باتیں بھی کہہ دیتا ہے، تو اس طرح کی کچھ باتیں بھی انہوں نے فرمائی ہیں۔ اس کا رد عمل ہندوستان میں خاص طور پر ہوا، اور انگریز نے وہاں پر جو شہیدین کی تحریک تھی، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو تحریک تھی، اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ انہی وہابیوں کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں بعض علماء نے پھر ان کی مخالفت اسی وجہ سے کی اور فتوے دیے ان کے خلاف۔ تو اب یہ لفظ جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، اس کی سب سے بڑے گالی ہے جو وہ دے دیتا ہے۔ وہ دیوبندیوں کو بھی وہابی کہہ دیں گے، وہ تو اب گالی دینے کی بات ہوئی نا، تو گالی دینی ہے تو دے دو جو چاہے۔ حالانکہ دیوبندی مکتب فکر کے علماء محمد ابن عبد الوہاب کی ہر بات کو نہیں مانتے، بلکہ وہ خود بھی تنقیدیں کرتے ہیں ان پر،
کہ ان معاملات میں انہوں نے حد اعتدال سے تجاوز کیا ہے۔ میں اس وقت فیصلہ نہیں کر رہا کون سی بات اور صحیح ہے یا نہیں ہے، میں صرف بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیوبندی علماء کو بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں۔ ہاں ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان کے خیال سے کلیتاً جو ہے وہ متفق ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس کو بھی بدنام کرنا ہو عوام کی نگاہوں میں اسے کہہ دو وہابی ہے، اس کا ایک لطیفہ بھی بیان ہوتا ہے، جبکہ ہندو بھی تھے۔ اور ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر کوئی بنیا تھا، وہ مولوی صاحب جو تھے وہ اس سے سودا لیتے رہتے تھے قرض پر۔ ایک موقع پہ آ کے بنیے نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب اب آپ کو میں سودا مزید نہیں دوں گا، پہلا حساب چکا دیجیے۔ تو انہوں نے واعظ میں کہہ دیا کہ فلاں شخص سے شنکر لال سے اب سودا نہ لو مسلمانوں، وہ وہابی ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تو اس نے ہاتھ جوڑ دیا آ کر۔ تو وہابی اس معنی میں اب گالی کے طور پر لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام اچھے کیے۔ اس عرب میں بھی بہت شرک ہو رہا تھا، قبر پرستی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ جو یمن سے حاجی آتے تھے طائف سے گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر چونکہ طائف میں ہے، پہلے اس کا طواف کرتے تھے پھر جاتے تھے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے۔ تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے، اور ابھی تک تو انہی کے اثرات تھے اصل میں کہ جو سعودی عرب میں چل رہے ہیں۔ اب جو نئی نسل ابھر آئی ہے تو وہ آل شیخ کا عمل دخل جو ہے وہاں بہت کم ہو گیا ہے۔ آگے حالات کیا ہوتے ہیں تو اللہ کے علم میں، یہ ہے اصل شے۔ تو اس کو جو حقیقت ہے اسی تک رکھنا چاہیے۔ میں ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک محدثین اور ایک فقہاء۔ محدثین ان کا کام کیا تھا؟ قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا، میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں۔ حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا۔ پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابوبکر لے آئے۔ پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان نے۔ بات ختم ہو گئی۔ خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا۔ اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا۔ صحابہ ہیں منتشر ہو گئے ہیں، کوئی صحابی کوفے چلے گئے، کوئی صحابی دمشق چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے۔ اب ان سب کے پاس کسی کے پاس اتنی احادیث، کسی کے پاس اتنی احادیث، ان کو جمع کرنے کا کام، پھر چھان پھٹک کرنے کا کام، پھر مرتب کرنے کا کام یہ کس نے کیا؟ محدثین کرام نے۔ بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام، پوری زندگیاں کھپائیں۔ ایسا بھی ہوا ہے ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے، ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں، ذرا باریک بات ہے سمجھ لیجئے گا۔ ان کو وہ حدیث معلوم تھی لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی، ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی۔ اب وہ جاتے ہیں اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے، سواری سے اترتے بھی نہیں۔ میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جی ہاں ذرا مجھے سنا دیجئے۔ سنا دیا، ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کہ واپس، بھائی اترو ٹھہرو قیام کرو۔ نہیں، میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا، میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کام کیا محدثین نے۔ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں، شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا۔ انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہیں اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا وہ تو محدثین کرام ہیں، ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے، چوٹی پہ کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، سب ہیں، لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ اچھا اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں، دوسرا، وہ ہے فقہا۔ قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی آ گئی، اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا، استدلال کرنا ہے، حدیثوں کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے، اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے۔
یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہائے کرام. اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم. پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے. قانون ایک علیحدہ شے ہے، اخلاقیات علیحدہ چیز ہیں. ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے، قانونی تقاضا کچھ اور ہے. آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی. اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو. اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا. میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا. آپ صحابہ کو ان سے مستثنا کر دیجئے، ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا. تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ. اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری. یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا. ولا یزید ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل. ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا، قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں. وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے. جڑ بنیاد ایمان ہے. ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو، بڑے سے بڑے ہو، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی. یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ. اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں میں، تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا. اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں. میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں. یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست، نہیں، یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست. فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے. امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں. قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں زیر بحث آئے گا. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر. زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے. زکوٰۃ کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر. تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، اقرار باللسان پر ہے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے، حد لگا دو. حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی. ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری. اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا، غامدی خاتون کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی، تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے، کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے. اس نے تو وہ توبہ کی ہے
کہ مگر مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے. البتہ حقیقی ایمان، اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا. ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. یہ بات سیدھی سی ہے. دل میں یقین ہو، عمل اس کے مطابق ہوگا. 2 اور 2 4 کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو. آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے، آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں، کیوں؟ یقین ہے کہ جلاتی ہے، لہذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا. غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے، جان بوجھ کے کون ڈالے گا؟ اچھا، میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی شے ہے. گمان بھی ہو، گمان، اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا ہے. کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے؟ معلوم ہے نا. لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کم بخت یہ زہریلا ہے کہ نہیں. یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے، ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو، صرف ظن ہے نا. آپ قریب پھٹکتے اس کے. معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے. کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے، پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے؟ بتائیے. اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا، ساتھ ہی آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے، آپ کی گاڑی صحیح جگہ آ کے رک جائے گی نا، 1 انچ آگے نہیں بڑھے گی. اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، تو اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، بھائی یہ سارے ٹریفک رولز بچاؤ کے لیے ہے نا، تو دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے، خامخواہ کھڑا رہوں میں یہاں کائے کے لیے. لیکن دور دور تک کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن سارجنٹ کھڑا ہو، پھر آپ پابندی کریں گے کہ نہیں؟ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا اس کا قانون توڑیں گے آپ؟ یقین والے ایمان کے ساتھ معصیت جمع نہیں ہو سکتی. قانونی ایمان کے ساتھ معصیت کے ڈھیر لگ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان کے دعوے دارو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کہ کرتے نہیں. ہماری امت کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ قانونی ایمان ہے، اس کے ساتھ معصیت کے انبار ہیں. حقیقی ایمان ہو تو معصیت کا وجود ہو نہیں سکتا. اب بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ ہے مسئلہ جو